بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی سلسلہ وار گفتگو میں آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک مکمل ذریعہ نجات بھی ہے اور یہ طریق حیات بھی ہمیں عطا کرتا ہے، اور دین اسلام وہ واحد راستہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات عطا کرتا ہے۔ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا لفظ سلم سے ہے، اور سلم کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی احکامات الہیہ کے سامنے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اس کو قبول کر لینا، یہی اسلام ہے۔ جو شخص اسلام کے اوپر اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بندگی کو اختیار کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ تو اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب نہیں۔ مذہب کا معنی ہے ایک حصہ، ایک ٹکڑا، ایک پارٹ، لیکن اسلام کو مذہب نہیں قرار دیا بلکہ اسلام کو دین فرمایا۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ یہ ہمیں معیشت کا بھی بتاتا ہے، معاشرت کا بھی بتاتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی عائلی اور نجی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، بحیثیت والد، بحیثیت استاذ، بحیثیت شیخ، بحیثیت مربی، اور بحیثیت سپہ سالار، اور بحیثیت جج، بحیثیت مصلح امت، بحیثیت مبلغ ایک انسان کو کیسے رہنمائی ملتی ہے، تو یہ دین اسلام اسے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز، اسلام ذریعہ نجات ہے۔ یہ صحیح عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے، مطلب خدا کی وحدانیت کے حوالے سے، یعنی توحید کے حوالے سے، رسالت اور آخرت سے متعلق ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے، اور اسلام ہمیں عبادات کے ذریعے اللہ رب العزت سے جوڑتا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تیسری چیز اسلام ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ یہ اخلاق اور معاملات کو درست کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہمیں اسلام رہنمائی دیتا ہے۔ جہاں ہم اللہ کی عبادت نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت اور اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، وہاں بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، ان کے ساتھ بھی حسن معاملہ کریں۔ تو اسلام ہمیں اس چیز کی بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ پھر یہ اسلام ہمیں عدل، امن اور رحمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ امن کے ساتھ رہنا، سلم اور سلامتی کے ساتھ رہنا، تو اسلام کی یہ بھی ایک دعوت ہے۔ تیسری چیز اسلام سے متعلق یہ ہے کہ اس کے اندر نجات کی بنیاد کیا ہے۔ اسلام میں نجات کا دار و مدار چند چیزوں کے اوپر ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان، بلیف، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، بعث بعد الموت پر، انبیاء اور رسل پر، تقدیر پر ایمان لینا، یہ اس کی بنیاد ہے۔ تو پختہ ایمان یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسری چیز نیک اعمال ہیں، یعنی ایمان اور عقیدہ کے بعد اسلام ہمیں جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ حسن عمل کی دیتا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان کے بعد نیک اعمال کو ہم بجا لائیں۔ تیسری چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی اسلام کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے، اس کے لیے جو عملی زندگی ہمیں عطا کی وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عطا کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ بھی اسلام کی اور ایمان کی یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہے خلوص نیت، نیت کے اندر اخلاص ہو، جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، بلکہ رب کی رضا ہو، تو یہ بھی خلوص نیت ضروری ہے۔ پھر گناہوں سے توبہ،
کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی تقصیر ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، تو وہ اس میں ندامت اختیار کرے، رب کی بارگاہ میں ندامت کو اختیار کرے، گناہوں پر توبہ کرے، تو یہ ایمان کو یہ چیزیں مضبوط کرتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورہ النحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتے ہیں، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اخلاص نیت کے ساتھ جو بھی عمل خیر کرے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا مدار حسن عمل بھی ہے، حسن نیت بھی ہے، اور پھر گناہوں سے معافی مانگنا یہ بھی بنیاد ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا دور اقدس، جس کے بارے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 2 قرن ایسے ہیں کہ جو آقا نے فرمایا کہ وہ خیر القرون ہیں، بہترین ہیں، اور اس کے بعد فتنے ظاہر ہوں گے، دین کے اندر کئی نئی چیزوں کو ڈالا جائے گا، تو فرمایا کہ فالو کرو صحابہ کرام کی زندگیوں کو بھی، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو بھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، کیونکہ وہ خیر القرون ہیں، ان کی زندگی کو فالو کرو۔ تو فرمایا کہ بہترین کوڈ آف لائف جہاں اسلام تمہیں قرآن کے ذریعے دیتا ہے، حدیث مصطفیٰ کے ذریعے دیتا ہے، وہاں صحابہ اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو بھی اپناؤ۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی، اسلام انسان کو دنیا میں جو چیزیں عطا کرتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے سکون قلب۔ آج ہر بندہ فرسٹریشن میں ہے، انگزائٹی میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون قلبی ملے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہی تمہیں دلوں کا سکون، یعنی اسلام تمہیں دلوں کا سکون عطا کرے گا۔ دوسری چیز ہے معاشرتی عدل و انصاف۔ اگر ہم اسلام کے اوپر کاملاً چلیں گے تو یہ ہمارے معاشروں کو اضطراب سے نکالے گا، یہ اسلام ہمیں دشمنیوں کو ہمارے دلوں سے نکالے گا، یہ عدل اور انصاف عطا کرے گا۔ تو دوسری چیز اسلام ہمیں جو عطا کرتا ہے وہ عدل و انصاف معاشرتی طور پر ہمیں عطا کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آخرت میں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اسلام کو فالو کرو، اس کے اصولوں کے اوپر چلو، یہاں بھی تمہارے لیے فلاح و کامیابی ہے، اور حقیقی کامیابی فرمایا تمہیں جنت کی شکل میں قیامت کے دن عطا کر دی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اسلام فقط ایک مذہب نہیں بلکہ یہ ایک دین ہے، مکمل نظام حیات عطا کرتا ہے۔ جو اس کو مان لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں دین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے مکمل اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔